ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الباري المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله وأم نواله. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد صلى الله عليه وسلم أحمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاهد حاشر نشيد مشهود بشير نذير داع شاف هاد مهد ماه منج ناه رسول نبي أمي دهامي حاشمي أبتحي عزيز حريص عليكم رؤوف رحيم طه مجتبى طاسين مرتضى حاميم مصطفى ياسين أولى مزمل ولي مدثر متين مصدق طيب ناصر منصور مصباح آمر حجازي تواسي قرشي مضري نبي التوبة حافظ كامل صادق أمين عبد الله كلم الله حبيب الله نجي الله صفي الله خاتم الأنبياء حسيب مجيب شكور مقتصد رسول الرحمة قوي حفي مأمون معلوم حق مبين مطيع رسول الراحة أول آخر ظاهر باطن نبي الرحمة يتيم كريم حكيم خاتم الرسل سيد سراج منير محرم مكرم مبشر مذكر مطهر قليل قريب مدعو جواد خاتم عادل شهيد رسول الملاحم صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على عباده الذين اصطفى سلام على المرسلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزله المقعد المقرب عندك. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني لا تسخط بعده أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو أهله واجزه أفضل ما جاهز به عن قومه ورسول عن أمته وصل على جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم. صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء. التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني. التحيات الطيبات والصلوات والملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله. شهدت أن محمدا رسول الله. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله الصلوات الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك وإمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة
اللهم ابعثه مقاما محمودا يربطه به الأولون والآخرون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي أفضل ما صليت على أحد من خلقك صلاة دائمة بذوالك، صلاة تبلغنا بها في الدارين عميم فضلك وغرامة رضوانك ووصلك. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا خير خلق الله. السلام عليك يا خيرة الله من خلق الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا سيد ولد آدم. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. يا رسول الله إني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك عبده ورسوله. أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة، فجزاك الله خيرا. جزاك الله عنا أفضل ما جزانا به عن أمته. اللهم أعط لسيدنا عبدك ورسولك محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، وأنزله المنزل المقرب عندك إنك سبحانك بالفضل العظيم. اللهم إني قلت وقولك الحق، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وإني قد أتيت نبيك مستغفرا من ذنوبي مستشفعا بك إلى ربي، فأسألك يا ربي أن تجيب لي المغفرة كما أوجبتها لمن أتاه في حياته. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا خليفة رسول الله، وثانيه في الغار ورفيقه في الأسفار وأمينه على الأسرار أبا بكر الصديق، جزاك الله عن أمته محمد خيرا. السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر الفاروق الذي أعز الله به الإسلام، إمام المسلمين مرضيا حيا وميتا، جزاك الله عن أمة محمد خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصال کے وقت اپنے اجل خلیفہ مولانا الحاج عبدالعزیز کے ذریعے یہ پیام اور وصیت بھیجی کہ جس طرح فضائل قرآن لکھا گیا ہے، میری خواہش ہے کہ اسی طرح فضائل درود بھی لکھ دے. حضرت شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے وصال کے بعد مولانا عبدالعزیز صاحب بار بار اس وصیت کی یاد دہانی اور تعمیل پر اصرار کرتے رہے، اور یہ ناکارہ بھی اپنی نااہلیت کے باوجود دل سے خواہش کرتا رہا کہ یہ سعادت میسر ہو جائے. شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے علاوہ اور بھی بہت سے حضرات کا اصرار ہوتا رہا، مگر اس ناکارے پر سید الکونین فخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت شان کا کچھ ایسا رعب طاری رہا کہ جب بھی اس کا ارادہ کیا یہ خوف طاری ہوا کہ مبادا کوئی چیز شان عالی کے خلاف نہ لکھی جائے. اسی لیکہ ولعل میں گزشتہ سال عزیزی مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصرار پر تیسری مرتبہ حجاز کی حاضری میسر ہوئی، اور اللہ کے فضل سے چوتھے حج کی سعادت حاصل ہوئی. حج سے فراغ پر جب مدینہ پاک حاضر ہوئے تو وہاں پہنچ کر بار بار دل میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ فضائل درود نہ لکھنے کا کیا جواب ہے. ہر چند کے میں اپنے آزار سوچتا تھا، لیکن بار بار اس قلبی سوال پر یہ ناکارہ پختہ ارادہ کر کے آیا تھا کہ سفر سے واپسی پر انشاءاللہ اس مبارک رسالے کی تکمیل کی کوشش کروں گا، مگر خوئے بدرا بہانے بسیار. یہاں واپسی پر بھی امروز و فردا ہوتا رہا. اس ماہ مبارک میں اس داعیے نے پھر عود کیا تو آج 25 رمضان المبارک آخری جمعہ کو جمعہ کی نماز کے بعد اللہ کے نام سے ابتدا تو کر ہی دی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تکمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رسالے میں اور اس سے پہلے جتنے رسالے لکھے گئے ہیں یا عربی میں جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں جو لفظشیں ہوئی ہوں محض اپنے لطف و کرم سے ان کو معاف فرمائے. اس رسالے کو چند فصول اور ایک خاتمے پر لکھنے کا خیال ہے. پہلی فصل میں فضائل درود شریف، دوسری فصل میں خاص درود شریف کے خاص فضائل، تیسری فصل میں درود شریف نہ پڑھنے کی وعید، چوتھی فصل فوائد متفرقہ میں، پانچویں فصل حکایات میں. حق تعالی شانہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس رسالے کے دیکھنے سے ہر شخص خود ہی محسوس کر لے گا کہ درود شریف کتنی بڑی دولت ہے اور اس میں کوتاہی کرنے والے کتنی بڑی سعادت سے محروم ہے. فصل اول.
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کثیرا۔ گزشتہ مجلس میں نے بتایا تھا کہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کا اعزاز فرمایا، احترام فرمایا، خصوصی فضل فرمایا اور ان کو بہت اونچا درجہ عطا فرمایا۔ اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں جو سب سے زیادہ اونچا درجہ ہے وہ اللہ کے رسولوں کا ہے۔ اللہ کے رسولوں کے بعد اللہ کے نبیوں کا نمبر آتا ہے اور نبیوں کے بعد پھر ان کے خادم، ان کے خلفاء اور ان کے مصاحبین وغیرہ کا درجہ آتا ہے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کتنا بڑا اعزاز بخشا کہ فرشتوں کو حکم کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اور فرشتوں نے سجدہ کیا۔ حالانکہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت ہی پاک ایک قوم ہے، مخلوق ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کی ہے اور کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں، وہ گناہ کی طاقت ہی نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ پوری طریقے سے اس میں مصروف ہے، مشغول ہے، اور ذرا سے بھی اس میں سستی، ذرا سی بھی اس میں سہو، ذرا سی بھی اس میں غلطی وغیرہ نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بارش کے اوپر مقرر کر رکھا ہے وہ اس میں لگا ہوا ہے، اللہ جل جلالہ نے جس کو نور پر مقرر کر رکھا ہے اس پر لگا ہوا ہے، اللہ جل جلالہ نے جس کو ہوا کے اوپر مقرر کر رکھا ہے، ہر فرشتے کو کام سپرد کر رکھا ہے اور وہ پوری طریقے سے وہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ان میں نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے اور نہ ان کو کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے، بلکہ قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ یفعلون ما یؤمرون، ان کو جو حکم دیا گیا ہے بس وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنی بڑی متبرک قوم کو، اتنی بڑی متبرک مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہا۔ اس سے دیکھو حضرت آدم علیہ السلام کا درجہ کتنا اونچا ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا درجہ، پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ، اور ہر ایک اپنے اپنے درجات اور اپنی اپنی جگہیں ہیں، اور ہر ایک کے متعلق آپ حضرات سب جانتے ہی ہیں، اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی لمبی عمر عطا فرمائی۔ اس زمانے میں سب کی عمریں بڑی ہوتی تھی، باڈی بھی سب کی بڑی ہوتی تھی۔ خود حضرت آدم علیہ السلام کی باڈی کے متعلق جو حدیث پاک میں آتا ہے تو 90 گز کا بتایا جاتا ہے۔ 120 فٹ کا آدمی لمبا چوڑا کیسا آدمی لگتا ہوگا، اور اسی حیت کا ہر ایک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں بھیجیں گے۔ جنت میں جائیں گے تو سب کی یہی حیت ہوگی، ہماری طرح یہ 5 فٹ یہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اس میں کمی کرتے گئے، عمر میں بھی کمی ہوئی اور عمر کے ساتھ ساتھ باڈی وغیرہ میں بھی کمی ہوتی رہی۔ چنانچہ اب یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت عامتاً 60-70 کے درمیان ہے۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کا 950 سال تک تو وہ خدمت کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے۔ ظاہر بات ہے کہ اس سے پہلے کتنی لمبی مدت ہوگی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کیسا اعزاز فرمایا کہ جو ان کے ہاتھ کے اوپر ایمان لایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے صرف 3 بیٹے، ان 3 بیٹوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری مخلوق جو دنیا میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھیلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا درجہ دیا، اور کتنا اونچا درجہ دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے امتحان لیے اور کیسے کیسے امتحان میں ان کو کامیاب کیا، یہ سارے قصے آپ حضرات کو تو معلوم ہی ہے۔ 80 سال تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، بیویاں 2 تھی، حضرت حاجرہ بھی اور حضرت سارہ بھی، لیکن اولاد کو ایک بھی نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کو اولاد دی، اور سب سے پہلا بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنا، اور ایل کے معنی اللہ کے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دعا کو سن لیا، اور دعا کو سننے پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ ظاہر بات ہے، آپ دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ شادی ہونے کے بعد 1 سال 2 سال 3 سال کے درمیان اگر بچہ نہ ہوتا ہے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ یاد حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال تک کوئی اولاد نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اعتماد تھا ان کو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ پیدائش ہونے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر آزمائش شروع ہو گئی۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تمہاری چہیتی چیز جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے اس کو ہمارے راستے میں قربان کرو۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہوا۔ باپ اپنے بیٹے کو کیسے ذبح کرے گا، کیسے قتل کرے گا، اور اتنی مدت کے بعد، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات آپ نے قرآن پاک میں پڑھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوٹے سے اسماعیل کو کہا جب وہ چلنے کے قابل ہو گیا، 2 سال کے قریب ہو گئی عمر، انی اذبحک، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کروں، کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابتی افعل ما، جو تم کو حکم دیا گیا تم کرو، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تم مجھے صبر کرنے والے پاؤ گے۔ دیکھو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کتنا بڑا کمال ہے کہ چھوٹا سا بچہ ان کو قتل کرنے کے متعلق بتایا جا رہا ہے، اور وہ ابا کو کہتے ہیں کہ آپ کام کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کیجئے، میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں، صبر کر لوں گا۔ بہرحال یہ سارے واقعات تمہارے سامنے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں دیکھو، فرعون کے ساتھ، اور فرعون کو پورے قافلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں غرق کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اسی راستے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کے ساتھ گزار دیا۔ تو اللہ جل جلالہ نے ہر نبیوں کے ساتھ اعزاز کا معاملہ کیا، احترام کا معاملہ کیا، اور بہت ہی اونچا درجہ عطا فرمایا۔ لیکن حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعزاز فرمایا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ عطا فرمایا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قرآن پاک میں بتایا گیا، ایسا کسی نبی کے لیے نہیں کہا گیا۔ ابھی میں نے آیت پڑھی تھی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ جل جلالہ، ان اللہ وملائکتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے فرشتے ہیں وہ سارے فرشتے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پاک پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یصلو درود کے معنی میں بھی آتا ہے۔ عربی، آپ تو عربی جانتے ہیں کہ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ صرف عربی کا کمال نہیں ہے، عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں بھی ایسا ہے کہ ایک ہی لفظ ہے
لیکن اس لفظ کو کسی کے ساتھ جوڑ کر بولو تو اس کا معنی الگ، اس کا مطلب الگ، دوسرے کے ساتھ جوڑ کر بولو تو اس کا معنی الگ، اس کا مطلب الگ۔ تو اسی طریقے سے اللہ درود بھیجتا ہے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رحمت بھیجتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ کتنا بلند ہے اس کے متعلق تو آپ نے شاعر کا مقولہ سنا ہوگا کہ بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا نمبر ہے تو صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ مخلوق میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا درجہ نہیں۔ سب سے اونچا درجہ جو ہے وہ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور پھر اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دوسرے انبیاء ہے، اور دوسرے تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں میں کسی کی کوئی فضیلت، کسی کی کوئی فضیلت، بہت ساری چیزیں ہیں۔ لیکن اللہ جل جلالہ ومن والوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعزاز کیا، احترام کیا، درجہ بتایا، اس میں میں کرتا ہوں تم بھی کرو یہ کہا گیا۔ ان اللہ و ملائکتہ، اللہ جل جلالہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، اپنے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ میں نے ابھی بتایا کہ یصلون کے معنی درود کے ہیں، اس کے معنی فضیلت کے ہیں، اس کے معنی درجات کے بلند کرنے کے بھی ہیں، بہت سارے معنی آتے ہیں، اور جس کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی معنی بدلتا جائے گا۔ اللہ جل جلالہ ومن والو درود بھیجتے ہیں کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے میں ابھی پڑھوں اللہم صلی اللہ محمد، تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرماتے ہوں گے اللہم صلی اللہ محمد، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں، درجات کو بلند فرماتے ہیں، اور سب سے اونچا درجہ جو ہوگا وہ مقام محمود کو ہوگا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا جائے گا۔ مقام محمود کسی دوسری مجلس میں پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اونچا درجہ دیا، اور اس میں فرمایا کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، یصلون علی النبی، بار بار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو میں بلند کرتا رہتا ہوں۔ اور یہی درود کی نسبت جب فرشتوں کی طرف آئے گی، ان اللہ و ملائکتہ، تو ملائکہ جو درود بھیجتے ہیں وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کو، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اونچا درجہ عطا فرمائے۔ اور ہماری طرف اس کی نسبت ہوگی تو اس صورت میں درود شریف کا معاملہ ہوگا کہ ہمیں درود شریف پڑھنے کا حکم دیا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد، بس صرف اتنا کہہ دیا تو درود ہو گیا، سمجھا ہے نہیں؟ باقی درود بھی بہت سارے ہیں، اور ان درودوں میں سب سے افضل جو ہے افضل الصلاۃ، بہترین درود صلاۃ الصلاۃ، وہ درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، درود ابراہیمی جس کو ہم کہتے ہیں وہ۔ ان کے علاوہ بھی اور بہت سارے درود ہیں۔ اردو میں اس کی مثال اگر ہو تو مثلا کیا کہتے ہیں، تقبیل کا معنی بوسا کے معنی میں ہے، باپ نے بیٹی کو بوسا دیا، باپ نے کیا ہے اپنے بھائی کو بوسا دیا، یا بیٹے نے اپنے باپ کو بوسا دیا، بوسا ایک ہی ہے، لیکن اس کی نسبت جہاں بدلتی جائے گی تو ہر ایک کا معنی الگ الگ ہوتا جائے گا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر درود کے سلسلے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل جلالہ درود بھیجتے ہیں، اس کا معنی کیا ہے، فرشتے بھیجتے ہیں اس کا معنی کیا ہے، اور ہمیں جو حکم دیا گیا اس کا معنی کیا ہے، یہ ساری چیزیں اس کتاب میں تمہارے سامنے ذکر کی جائے گی۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزی نے اس کتاب کو جو لکھنے سے پہلے حضرت کو حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے حضرت شیخ کو کہا تھا کہ آپ نے بہت ساری فضائل میں کتابیں لکھی ہے، تو درود شریف کی فضیلت میں بھی آپ کتاب لکھیں۔ اور پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو وہ اپنے خلیفہ کو کہہ کر گئے کہ حضرت شیخ کو یاد دلانا کہ درود شریف کی فضیلت کی کتاب لکھنی ہے۔
لیکن حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کچھ اتنی زیادہ غالب تھی کہ میں لکھنے کا ارادہ کرتا تھا، چاہتا تھا کہ میں لکھوں اور یہ سعادت مجھے حاصل ہو، لیکن ڈر لگتا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں اگر ذرا سی معاملہ کہیں کسی بھی کوتاہی ہو گئی، ذرا سی کوئی لغزش ہو گئی تو یہ لغزش بہت زیادہ مصیبت کا سبب بنتی ہے، یہ لغزش بہت ہی زیادہ ناراضگی کا سبب بنتی ہے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو، اللہ جل جلالہ ناراض ہو تو معاملہ کہاں جا کر پہنچتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ لکھنے کا ارادہ ہونے کے باوجود میں نے نہیں لکھا۔ بزرگوں اور دوستوں، واقعی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو میں اور آپ حضرات جو گستاخی کرتے ہیں، ہم سے نادانستگی میں بھی، انجانے طور پر بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا احترام کرنا چاہیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا اعزاز کرنا چاہیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے ہمیں اپنا رسول سمجھ کر ان کی باتوں کو ماننا چاہیے، اگر ہم غور کریں تو دیکھیں ہم سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح طور پر اعزاز بھی نہیں ہوتا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طور پر ہم سے قدردانی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ جل جلالہ کے کتنے قریب، کتنے اونچے درجے کے یہ رسول ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اتنا معمولی لیتے ہیں کہ اس سے زیادہ سستی کہیں نہیں ہوتی۔ بہرحال اللہ جل جلالہ کے اتنے مقرب، اللہ جل جلالہ کے اتنے عزیز، اللہ جل جلالہ کے اتنے بڑے پیغمبر کی شان میں ہم سے گستاخی ہو جائے تو کیا ہونا چاہے۔ تو حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ کو جو چیز مانے تھی کتاب لکھنے سے وہ یہی تھی کہ کتاب لکھنے میں کچھ غلطی ہو گئی، کچھ خطا ہو گئی، یا کوئی لفظ ایسا تھا کہ جو نہیں لکھنا چاہیے تھا، وہ اگر لکھ لیا گیا اور وہاں سے پسند نہیں آیا تو کیا ہوگا۔ اس وجہ سے حضرت شیخ نور اللہ لکھتے نہیں تھے۔ لیکن جیسا کہ میں نے گزشتہ بتایا تھا کہ ایک مرتبہ تیسری حج کے لیے یا چوتھی حج کے لیے حضرت تشریف لے گئے تو اس وقت مدینہ منورہ جب پہنچے ہیں تو حضرت شیخ کے دل میں بار بار یہ خیال آتا رہا۔ بزرگوں اور دوستوں، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ بہت ہی اونچی جگہ ہے، اور اس جگہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کو بہت ہی مبارک بنایا، اس وجہ سے بھی ہمیں بہت ہی احترام کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم سے وہ بات نہیں ہوتی، اور مدینہ منورہ میں جس احترام کے ساتھ، جس قدردانی کے ساتھ رہنا چاہیے ہم سے نہیں رہا جاتا۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں کے متعلق بڑی تفصیلات ہیں۔ مدینہ منورہ جانے کے بعد حضرت شیخ کس طریقے سے مدینہ منورہ میں رہتے تھے، حضرت شیخ کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف میں جہاں ہم لوگ سلام پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں ایک آدھ مرتبہ گئے تو گئے، باقی وہ ڈرتے تھے کہ میں کیسے اچھا چلو پھر انشاءاللہ آئندہ